راوی جب چڑھتا تھا لاہور میں تو شہر کا اکثر حصہ اس کی زد میں آ جاتا تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو شروع کرو یہاں سے اور یہاں تک۔ لنڈا بازار جو لاہور کا ہے نا، ہم نے آخری نشانی اس کی دیکھی تھی، وہاں تک انہوں نے پشتہ بندوا دیا پورا کہ راوی کا جو پانی ہے اس کے پرے رہے گا اور لاہوریوں کو تکلیف نہیں ہوگی، شہر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس اسباب اور وسائل تھے اور اس سے پہلے ایماندار افراد تھے۔ اپنے بیٹوں کے نام خط لکھا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لکھا ہے کہ میں چاروں میں سلطنت تقسیم کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مغلوں کے خون میں بغاوت ہے، میرے بعد کی بغاوت نہ کرنا، 4 الگ حکمرانیاں قائم کر لینا اور لڑنا نہیں آپس میں۔ صرف آگرہ کے بیت المال کا حال یہ ہے کہ 32 کروڑ تولے سونا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کی اکانومی اتنی مضبوط ہو، یہ تو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انگریزوں نے جو بہت بڑے مظالم کیے، اس ظلم میں سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا نظام تعلیم بدلا۔ اس سے بدتر ظلم تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے نظام تعلیم کی روح کو ذبح کیا کہ تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ کماؤ، اور اس سے پہلے مسلمان ہمیشہ اور اب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ انسان بنو۔ یہ جو انہوں نے ذبح کیا نا اس روح کو، اسی لیے تو 1850 میں آپ انڈیا آفس لائبریری کے ریکارڈ کو چیک کریں، 1850 میں انگریزوں نے کہا یار یہ جو کچھ دلی میں پڑھتے ہیں، جو کچھ یہاں پر ہندوستان میں پڑھایا جاتا ہے، یہ سٹینڈرڈ آکسفورڈ سے اونچا ہے۔ کمیٹی بنی کہ آکسفورڈ کا نصاب بہتر بنایا جائے اور دلی کی پیروی کی جائے جو دلی والے پڑھتے ہیں۔ کمیٹی نے رپورٹ دے دی، 1815 کی بھی یہی تھی کہ ہندوستان کا نظام تعلیم انگلینڈ سے بہتر ہے۔ وہ تو 57 کی جنگ آزادی آ گئی، اگر یہ جنگ آزادی نہ ہوتی تو انگریز اپنے نظام کو ہمارے تابع کرتا۔ بس پھر وہ جنگ آزادی کے بعد تو قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ ایک انہوں نے یہ کرتوت کیے، دوسرا کرتوت جو انہوں نے یہ کیا انگریزوں نے، ہندوستان تو دیوالیہ ہو جاتا، ان سے تو سنبھالا ہی نہیں گیا۔ ہم پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کہ انگریز سنبھال نہیں سکے ہندوستان کو۔ یہاں اتنی خوشحالی تھی کہ ایک آگرہ میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنی خوشحالی تھی۔ غلط ہے یا صحیح یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بہت بڑے آدمی ہیں، کروڑوں پتی تھے، تو لکھا کہ میری دادی اماں کی شادی جب ہوئی تھی تو 60 کروڑ روپے دلی والوں نے خرچ کیے تھے۔ ہمیں لگا کہ یہ مبالغہ ہے، پھر جب ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا کہ آنے والی کوئی خاتون سمدھیانے سے ایسی نہیں تھی جس کو ہیروں کا سیٹ نہ پہنایا گیا، وہ ہیرے نہ دیے گئے۔ تو ہیروں کی قیمت کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں میں۔ یہ تو گورے سنبھال نہیں سکے، اکانومی سنبھال نہیں سکے، نتیجہ یہ کہ بنگال کا قحط پڑ گیا، 1907 کا قحط، ایسا قحط پڑا اور پھر قحط پڑتے رہے، کوئی نہیں، بہت قحط پڑے، کروڑوں آدمی مر جاتے تھے، ایک قحط میں کروڑوں آدمی مر جاتے تھے اور سندھ برباد ہو گیا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھر کا علاقہ جس کے مسائل ہم نہیں حل کر سکتے اب تک ہماری حکومتیں، اکبر کے زمانے میں ایک تاریخ مقرر تھی کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو کراچی سے اتنی اونٹ گاڑیاں چلیں گی، ہاتھی کی گاڑیاں اتنی چلیں گی، یہ سب پانی لے کے اور مختلف ضروریات زندگی لے کے تھر کے علاقے میں جائے گی تاکہ لوگ نہ مر جائیں۔ یہ تو وہ کرتے تھے، گوروں نے کیا سنبھالنا تھا؟ ان کے زمانے میں قحط پڑے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا
خواب میں دیکھا کہ چمگادڑیں آئیں اور ترازو جو ہوتا ہے اس سے چمٹ گئیں. تو گئے ازما یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ کو. ازما یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کو بہت زبردست علم تھا خواب کی تعبیر کا. تو کہا حضرت میں نے یہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ چمگادڑیں آئی ہیں اور ترازو سے چمٹ گئی ہیں، اس کی کوئی تعبیر؟ تو انہوں نے فرمایا مولوی صاحب اگر یہ خواب سچا ہے نا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شدید قحط پڑے گا ہندوستان میں. پھر فرمایا اتنا شدید پڑے گا مولوی صاحب کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیں گے ایک روٹی کی خاطر. وہی ہوا بنگال میں. قحط جو پڑا ہے گورے نہیں سنبھال سکے. کہاں دنیا کا جی ڈی پی مغلوں کی حکومت میں 27% اور کانگریس چھوڑ کے گئے ہیں تو 2 یا 3%. اگر 20-30 سال اور رہ جاتے تو دیوالیہ نکل جاتا یا نہ نکل جاتا. اپنے ممالک کو بھرتے رہے، ہمارا خون چوستے رہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے غلامی میں ڈال کر اپنے ہاں انہوں نے آزادی اور دلکش نعرے دیے اور ان دلکش نعروں میں ہم اب تک ڈوبے ہوئے اور گم ہیں. اس لیے مملکتیں، حکومتیں پیسے سے کم چلتی ہیں، افراد سے زیادہ. افراد ہونے چاہیے سب سے پہلے. جب افراد ہوتے ہیں تو سنبھال لیتے ہیں. آج تک یہ مسئلہ کم سے کم ہم اس کا ڈھونڈنے کے باوجود کوئی حل نہیں پا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعلیمی انقلاب اتنا زبردست کیسے آ گیا تھا. کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کو؟ یعنی اتنا لکھنے پڑھنے میں لگ گئے تھے کہ چین سے کاغذ آتا تھا اور کاغذ کم پڑ گیا. مسلمانوں نے کہا کاغذ کا کیا کریں؟ تو 80 ہجری کے قریب مکہ مکرمہ میں پہلا کارخانہ کاغذ کا لگایا گیا کہ کاغذ سیکھ کے آؤ، کاغذ بناؤ. اور پھر کاغذ میں جو ترقی کی ہے، جو سیالکوٹ نے ترقی کی ہے کاغذ میں اور مختلف شہروں میں، ہم نے وہ کاغذ دیکھا ہے. اتنا کاغذ، اتنا بعض کاغذ بچوں کے لیے اتنے شفاف، اتنے اچھے ہیں کہ اس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. تو بچے جس کاغذ پہ لکھتے تھے انہیں اپنا چہرہ نظر آتا تھا. بچوں کو لبھانے کے لیے، دلکشی کے لیے بچہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا تھا اور ساتھ لکھ رہا ہوتا تھا. اب بھی مختلف تراکیب استعمال کی جاتی ہیں کہ بچے تعلیم میں انٹرسٹ لیں. اور سیالکوٹ میں جو کاغذ بنا ہے، مان سنگھ نے فیکٹری لگائی، سکھوں نے. اکبر بادشاہ اس کاغذ کو استعمال کرتا تھا. مان سنگھ آیا تھا سیالکوٹ میں کاغذ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے ہاں کاغذ کیسا استعمال ہوتا ہے. پورے بر صغیر میں سیالکوٹ کاغذ سپلائی کیا کرتا تھا. پھر وہ تباہی ہوئی جو ہوئی. اسی افراد چاہیے، اور افراد جب ان اسباب اور وسائل کو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی ذات کی بجائے خرچ کرتے ہیں تو پھر اسی طرح ہوا کرتا ہے.